سب سے پہلا مسئلہ ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی ہے اور کافی ساری جگہوں پر لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہوتی، تو اس کا کیا مسئلہ ہے اور کیا ریزن ہے؟ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ پڑھاتے ہیں۔ اس مسئلے کا خلاصہ کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ مسئلہ ہوگا نظام الاوقات۔ سحر و افطار میں بہت سارے کارڈ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ 5 منٹ لیٹ سے افطار کراتا ہے یا سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو کسی کارڈ میں 10 منٹ پہلے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا ریزن ہے اور کون سا کارڈ ہمیں فالو کرنا چاہیے؟ نظام الاوقات ہے کیا، کارڈ ہے کیا، یہ تمام چیزوں پر انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ تیسرے نمبر پہ ہوگی جمعے کی اذان۔ جمعے کی اذان امام کے سامنے دینا چاہیے یا باہر دینا چاہیے؟ کافی ساری جگہوں پر امام کے سامنے پہلے صف پہ ہی اذان دی جاتی ہے اور کافی ساری جگہوں پہ مسجد کے باہر بھی اذان دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کروں گا۔ چوتھا مسئلہ ہوگا جمعے کی اذان کا جواب۔ جو جمعے کی اذان ثانی ہوتی ہے خطبے کے لیے، اس میں جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران کیسے بیٹھیں۔ جب خطبہ چل رہا ہو تو اس دوران بیٹھنا کس طریقے سے ہے، کیسے بیٹھنا چاہیے۔ چھٹا ہوگا دونوں کے درمیان دعا مانگنا۔ دونوں خطبوں کے درمیان دعا مانگنا۔ کافی سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ ساتویں نمبر پہ ہوگا خطبے کے دوران نام محمد کو چومنا۔ خطبے کے دوران اگر کبھی سرکار کا نام آ جائے تو اس میں انگوٹھا چومنا یہ کیسا ہے، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بات ہوگی۔ اور آٹھواں جو میں نے لکھا نہیں ہے وہ یہ بھی ہے کہ کافی سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خطبہ جب چل رہا ہے اس وقت وہ سنتیں ادا کر رہے ہیں، تو خطبہ کے دوران نماز ادا کرنا کیسا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ اس سے پہلے مجھے انتظار ہے لوگوں کی آمد کی، کیونکہ میں نے افسوس بتا دیا 20-25 منٹ ہو گئے اذان کو، ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے کہ جمعہ کا وقت ہو چکا ہے۔ اب بتائیے ہم کس درجے میں آ چکے ہیں، اور اس درجے میں آنے کے بعد ہم شریعت میں دماغ چلاتے ہیں کہ شریعت میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے دماغ سے چلاتے ہیں اور اپنا تجربہ اپنے ایکسپیرینس اس کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، شریعت کو دکھاتے ہیں کہ ہم تجربے سے ہم 30 سال 20 سال 50 سال سے یہ چیزیں کرتے آ رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں، پھر وہاں ہم اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ شریعت ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے ہمارا دماغ تو دور کی بات، ہمارا چونچ چہرہ اور آنکھ دکھانا بھی ہمارے لیے مشکل کھڑی کر سکتی ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھیں، قرآن تلاوت کرتے ہوں گے تو آپ کو ایک جگہ پہلے پارے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے لوگو، تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو موسیٰ کیسے توبہ کریں، سوال پیدا ہوا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، قوم جاننا چاہتی ہے توبہ کیسے کریں۔ رب نے فرمایا کہ قربانی کا حکم دو۔ اب لوگوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا تو اب لوگ اتنے سوال کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ دھیرے دھیرے اتنا کٹھن ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا قربانی اس کے لیے کہ اب کس چیز کا قربانی دے، یعنی جس چیز کا اللہ کی طرف سے حکم آیا وہ چیز ملنا مشکل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گائے کی قربانی دو۔ اب قوم نے پھر پوچھا کہ گائے کس طرح ہونا چاہیے، بچہ جننے والی یعنی بچہ جنا ہوا یا بغیر بچہ جنا ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، رب نے فرمایا کہ بغیر بچہ جنا ہوا۔ اب پھر اس قوم نے پھر یہ سوال کیا کہ وہ گائے کس کلر کا ہونا چاہیے، کون سے رنگ کا ہونا چاہیے، لال پیلا کالا کون سا کلر کا ہونا چاہیے۔ پھر رب کی طرف سے حکم نازل ہو گیا کہ وہ نیلے رنگ کا ہونا چاہیے۔ اب پھر سوال لوگ کر بیٹھے کہ اے موسیٰ، وہ گائے کسی کے گھر پہ پالا ہوا ہونا چاہیے یا جنگلوں میں چرنے والا؟ تو جنگلوں میں چرنے والا۔ اتنے سارے سوال۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر پہلے سوال پر، پہلے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی فرمایا تھا کہ قربانی گائے کا کرو، تو وہ کسی بھی گائے کا قربانی کرتے اس کی قربانی قبول ہو جاتی، لیکن جتنا سوال کیے اتنا حکم نازل ہوتا رہا۔
تو اس سے سمجھ میں یہ بھی آیا کہ شریعت میں جتنا زیادہ سوال کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے سختی پیدا ہوگی، لیکن سوال جتنے پیدا کریں گے۔ لیکن اب بات یہ بھی ہے کہ ہم سب کتنا سمجھتے ہیں مسئلے مسائل کو، شریعت کو، یہ بھی ایک بات ہے۔ ہماری ذہن کتنا کام کرتی ہے۔ آج کل دیکھیے کوئی مسئلہ اگر کسی کے سامنے بیان کیا جائے یا کسی کو سنائی دے تو فوراً ٹوکتے ہیں کہ یہ بالکل نیا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ کبھی نہیں سنا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم نے علم حاصل کیا کتنا ہے۔ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ علم حاصل کیا کتنا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ نیا نہیں لگے گا۔ ہم تو 40 سال 50 سال یا 30 سال عمر ہو چکی، کبھی تو ہم کسی مسئلے کو پوچھنے نہیں گئے یا کسی حدیث کی کتاب کو ہم نے کھول کے نہیں دیکھا، کسی مسئلے کو سمجھنے کے قابل ہم نہیں بنے، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مطلب مسئلہ بالکل نیا لگ رہا ہے۔ جبکہ ایک بڑے سے بڑے عالم کے لیے بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ کل ذی علم علیم، ہر بڑے عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہے، علم کی کمی نہیں ہے۔ سمجھ ہماری کتنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ساری زندگی مسئلہ نکالنے میں ساری زندگی گزار دیے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کا دماغ، جن کا ذہن اس طرح کام کرتا تھا کہ جب ان کے دور میں کوئی شخص مرا اور اپنے دوست کو وصیت کر گیا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد اس تھیلی میں کچھ اشرفیاں ہے، میرا بیٹا جب جوان ہو جائے تو میرے بیٹے کو دے دینا۔ وصیت کر کے مرا کہ جو تیرا جی چاہے میرے بیٹے کو دے دینا۔ شخص مر گیا، اس کا دوست اب اس بیٹے کا جوانی کا انتظار کرنے لگا۔ جب بیٹا جوان ہوا تو اس کے دوست کے دل میں لالچ آ گیا، لالچ پیدا ہو گیا کہ یہ اشرفیہ میں رکھ لوں، اور دوسری طرف اس باپ کی وصیت کو بھی غور کر رہا ہے۔ غور یہ کر رہا ہے کہ باپ تو وصیت کر کے گیا ہے جو تیرا جی چاہے میرے بیٹے کو دے دینا۔ اب وہ شخص یہ سوچنے لگا کہ اگر میں اشرفیہ اپنے پاس رکھ لوں اور خالی تھیلی اس کو دے دوں پھر بھی تو میرا وصیت پر عمل ہو جا رہا ہے، میں تو گناہ گار نہیں ہو رہا ہوں۔ اب یہی سوچ کر کے وہ ساری اشرفیہ اپنے پاس رکھ لیا اور خالی تھیلی اس نوجوان کو لوٹا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ جب مرا تھا تو کچھ اشرفیہ تھیلی میں ڈال کے مجھے دیا تھا اور یہ وصیت کیا تھا کہ جو تیرا جی چاہے میرے بیٹے کو دے دینا، تو میرا جی چاہ رہا ہے بیٹا کہ تجھے خالی تھیلی دے دوں، تو یہ لے تو خالی تھیلی۔ اب نوجوان یہ سوچنے لگا کہ اگر میرا باپ نے وصیت کر کے گیا ہے یا کچھ دولت چھوڑ کے گیا ہے تو ایسے نہیں گیا ہوگا، کچھ نہ کچھ ضرور سوچ کے یہ جملے استعمال کیے ہوں گے۔ پھر وہ بڑے بڑے حکیم کے پاس، بڑے بڑے سردار کے پاس جو اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، سب کے پاس جانے لگے۔ اب سب فیصلہ یہی سنا رہے ہیں کہ یہ بندہ جو کر رہا ہے اس پر کوئی غلط نہیں ہے یا اس پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ تمہارے باپ نے ہی ایسی وصیت کر کے گیا تھا کہ جو تیرا جی چاہے میرے بیٹے کو دے دینا۔ اب اگر یہ خالی تھیلی دے رہا ہے تو اس کو کہنے کا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر کار جب بڑے سے بڑے سردار اور حاکم کے پاس یہ بندہ پہنچ چکا اور ساروں نے یہ فیصلہ سنا دیا، اب وہ بچے کو تسلی نہیں ہو رہی ہے اب تک۔ پھر وہ سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے کوئی بڑے مفتی رہتے ہیں، ذرا ان کے پاس چل کے جائیں، ان کے پاس چل کے جائیں اور ان کے پاس دیکھیں وہ کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ تو سارا ماجرا امام اعظم ابو حنیفہ کو بتایا۔ سرکار امام ابو حنیفہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تیرا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے جتنے سارے سردار اور جتنے سارے حاکم نے یہ فیصلہ کیے ذرا سب کو اس مجلس میں بلایا جائے۔ تمام سرداروں کو جتنے فیصلہ کر چکے تھے ساروں کو اس مجلس میں بلایا گیا۔ اس کے بعد وہ شخص جو اشرفیہ رکھا تھا، جس کو وصیت کر کے اس کا باپ گیا تھا، اس شخص سے سرکار امام ابو حنیفہ نے بار بار پوچھا بتا اس کے باپ نے کیا وصیت کر کے گیا تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا وصیت یہ کیا تھا کہ یہ تھیلی ہے لے اور جو تیرا جی چاہے میرے بیٹے کو دے دینا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا پھر سے بول۔ پھر سے اس نے کہا جو تیرا جی چاہے میرے بیٹے کو دے دینا، جو تیرا جی چاہے میرے بیٹے کو دے دینا۔ امام ابو حنیفہ نے جب بات کو بار بار دہروایا اور دہرانے کے بعد
اس میں پوائنٹ نکالا، یہ نکالا کہ پھر سے ذرا بول اور آہستہ بول، دھیرے دھیرے بول۔ کہا جو تیرا جی چاہے، کہا یہی رک۔ جب وہ شخص نے کہا جو تیرا جی چاہے، امام ابو حنیفہ نے کہا یہی رک، اب بتا تیرا جی کیا چاہ رہا ہے، اب بتا تیرا جی کیا چاہ رہا ہے۔ تیرا جی چاہ رہا ہے کہ اشرفیہ لے لوں، اشرفیہ کو میں رکھ لوں، تو اس کے باپ نے وصیت یہی کیا ہے کہ جو تیرا جی چاہے میرے بیٹے کو دے دینا۔ مطلب یہ ہوا کہ تیرا جی چاہ رہا ہے اشرفیہ لینے کا، وہی میرے بیٹے کو لوٹا دو، وہی میرے بیٹے کو دے دو۔ اب تک نہیں سمجھ میں آیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جو تیرا جی چاہے، تیرا جی چاہ رہا ہے کہ اشرفیہ میں لے لوں اور خالی تھیلی لوٹا دوں، تو دے، تیرا جی جو چاہ رہا ہے وہی میرے بیٹے کو دے دے۔ اس کا باپ یہ وصیت کر کے گیا ہے، لہذا تم تمام اشرفیہ اس کے بیٹے کو دے دو۔ اب بتائیے ذرا، جب پہلی بار ہم نے یہ باتیں سنا تو کیا ہمیں لگا تھا کہ یہ اس طریقے کی بات ہو سکتی ہے یا اس طرح پوائنٹ نکل سکتا ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جب ایک عورت پہنچی اور کہنے لگی اے ابو حنیفہ، اس وقت ابو حنیفہ ان کا لقب نہیں پڑا تھا، امام اعظم سے پکارا کہ اے امام اعظم، اگر مرد کو 4 شادیاں جائز ہے بیک وقت، یاد رکھیے گا، بیک وقت، ایک وقت میں اگر مرد کو 4 شادیاں جائز ہے تو عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں نے ذہن اور علم بتا دیا کتنا مرتبہ والے تھے، لیکن اس مسئلے میں وہ خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اور اسی پریشانی میں جب کمرے میں بیٹھے تو ان کی بیٹی جن کا نام تھا حنیفہ وہ آئی اور کہنے لگی ابو آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بیٹی کچھ نہیں، آج ایک عورت آئی تھی اور اس طریقے کے ایک مسئلہ پوچھ دی۔ کہا ابو اس مسئلے میں آپ کو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت، میں اس مسئلے کا حل نکال دیتی ہوں، آپ ذرا اس عورت کو تو بلائیں۔ اس عورت کو بلایا گیا، عورت کھڑی ہوئی اور اس عورت سے یہ حکم دیا گیا، حنیفہ جو اب امام اعظم کی بیٹی تھی، حنیفہ کو یہ حکم دیا، حنیفہ نے یہ حکم دیا کہ عورت تو ایک کام کر، 4 عورتوں کو یہاں پر اکٹھا کر۔ 4 عورتوں کو اکٹھا کیا گیا اور وہ بھی بچہ جنی ہوئی جس کا دودھ آتا ہو۔ حنیفہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، سب اپنے اپنے پستان سے تھوڑے تھوڑے دودھ اس پیالے میں نکال لو۔ نکال لی۔ اس کے بعد پھر حنیفہ نے حکم دیا کہ اب اپنا اپنا دودھ اس میں سے واپس لے لو۔ اب سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اپنا اپنا دودھ، مطلب اس میں دودھ تو سارے کے سارے سب لوگوں کے مکس ہو گئے، اب اس میں اپنا دودھ کیسے نکالیں گے؟ کہا بالکل اسی طرح، اگر اس میں سے اپنا دودھ نہیں نکال سکتے تو جب 4 شوہروں کا پانی ایک عورت میں جائے گا تو وہ بھی بچہ کس کا ہوگا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور وہ بچہ حرام ہوگا، اس لیے ایک عورت کے لیے 4 شادی جائز نہیں ہے۔ یہ کس نے فیصلہ کیا؟ حنیفہ، جو کہ امام اعظم کی بیٹی تھی۔ اس وقت سے امام اعظم اتنا فخر کرنے لگا اپنی بیٹی پر کہ ان کا لقب ہی ابو حنیفہ ہو گیا، حنیفہ کا باپ۔ تو میرا کہنے کا مطلب، مسئلے اتنے امپورٹنٹ اور اتنے گہری چیزیں ہوتی ہیں جس کو سمجھنا عام فام، بلکہ ہم جیسے گئے گزرے عالموں کی بھی بس کی بات نہیں ہوتی۔ مسئلے اتنے بڑی چیز ہوتی ہیں، اگر عقل اتنا چلانا ہو، آپ سے اگر میں ایک مسئلہ پوچھ لوں کہ پیشاب کرنے سے طہارت سے وضو جاتا ہے کہ نہیں، تو آپ کہیں گے بالکل وضو ختم ہو جاتا ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا وضو بناتے پھر کیسے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ہاتھ دھونا، منہ دھلنے سے، مسح کرنے سے، پیر دھلنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ اگر میں یہی سوال کروں کہ بھائی طہارت میں نے کہیں اور سے کی اور دھلوا رہے ہو کہیں اور، یہ کہاں سے ثابت ہے اور یہ کیوں؟ وضو کیوں ختم ہو رہا ہے پیشاب کرنے سے یا طہارت کرنے سے، جبکہ طہارت کسی اور مقام سے ہوتا، وضو کہیں اور دھوئی جاتی وضو کے اعضاء، تو یہ کیوں؟
تو پھر وہاں پر آپ کا کیوں نہیں چلے گا؟ آپ یہی کہیں گے اللہ کا حکم ہے، قرآن میں یہی ارشاد ہے، یہی حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقل کا کوئی دخل نہیں شریعت ربانی میں۔ شریعت جہاں جو چیز کہہ دی ہے وہاں پر ہمارا کیوں نہیں چلتا؟ مجھ سے ایک سائل نے سوال کیا 2-3 دن پہلے کہ وتر کی جماعت صرف رمضان میں ہی جائز کیوں ہے، عام دنوں میں کیوں نہیں؟ عام دنوں میں وتر کی نماز جائز نہیں ہے جماعت کے ساتھ، یہ مسئلہ یاد رکھیں، اور صرف رمضان میں ہی وتر کی جماعت جائز ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ میں نے اس سے یہی کہا کہ میرے بھائی کیوں اپنے مسئلے پہ چلانا، حدیث سے یہی ثابت ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے، اب اس سے زیادہ کیوں مت پوچھو۔ تو میرا کہنے کا مطلب، شریعت ایک ایسی چیز ہے جو اپنی جگہ اٹل ہے، ہمارا دماغ وہاں پر نہیں چلانا چاہیے۔ اب میں ذرا اپنے مسئلے پر آتا ہوں۔ لاؤڈ اسپیکر، سب سے پہلے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں کیسا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، کچھ علماء کرام نے جائز کیے ہیں اور کچھ علماء کرام اس کو ناجائز سمجھتے۔ اب لاؤڈ اسپیکر اصل میں ہے کیا، ذرا یہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، پھر آپ کو مسئلہ سمجھنے میں بہت زیادہ آپ کو آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی غیر نمازی جو نماز میں نہیں ہے، نماز کی حالت میں، وہ شخص تکبیر پکار کر کے رکوع سجدہ کروا رہا ہے، مثال کے طور پر یہاں پر جماعت ہو رہی ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، غیر نمازی ہے، اس نماز میں وہ شامل نہیں ہے، اب وہ سائیڈ میں کھڑا ہو کر کے جب امام رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے والوں کو بتاتے ہیں اللہ اکبر، یعنی تم رکوع میں چلے جاؤ۔ اب جب امام رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی رکوع سے اٹھ جاؤ، امام اٹھ چکے ہیں اور وہ خود نماز میں نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس کی آواز سے جتنے بھی لوگ رکوع سجدہ کریں گے، جتنے بھی لوگ اس کی اتباع کریں گے، سارے لوگوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ یہ مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بات سمجھ گئے؟ یعنی جو نماز سے باہر ہے، اگر وہ اس کی آواز سے کوئی رکوع سجدہ کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، تو پھر جن لوگوں نے اس کی آواز پہ رکوع سجدہ کیا، تمام لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ذرا آئیے لاؤڈ اسپیکر پر، یہ مائک کی جو آواز ہے نا، اس کے بارے میں سائنٹسٹ نے بھی قبول کیا ہے کہ جو متکلم ہوتے ہیں، جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، جو بھی مائک پر بولنے والا ہوتا ہے، اس کی آواز یہیں تک ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر میں مائک ہٹا لوں تو زیادہ سے زیادہ میری آواز پیچھے تک جائے گی، لیکن ابھی آواز باہر تک بھی جا رہی ہے۔ تو سائنٹسٹ نے بھی یہ قبول کیا ہے کہ جو مائک کی آواز ہوتی ہے، جو متکلم بیان کرنے والا، جو کہنے والا ہوتا ہے، اس کی آواز وہیں تک ختم ہو جاتی ہے جہاں تک ورجنل آواز پہنچنی چاہیے تھا۔ لیکن اب جو زیادہ دور تک آواز پہنچا رہی ہے، یہ ایک مائک اپنی آواز نکالتی ہے، مشین اپنے اعتبار سے ایک آواز اس کو دیتی ہے، جو کہ بے عینی ہی ورجنل متکلم کی آواز نہیں ہوتا۔ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو ورجنل متکلم، یعنی جو مائک میں آواز ڈال رہا ہے، ورجنل اس کی آواز نہیں ہوتا۔ اب جو آواز زیادہ دور تک پہنچا رہی ہے، تو یہ مشین اپنے ذریعے سے، اپنے اعتبار سے وہ آواز اس تک پہنچا رہی ہے، اور اس کے بارے میں آیا ہے کہ مشین نمازی نہیں ہے، مشین غیر نمازی ہے، مشین بے نمازی ہے۔ اب گویا کہ بے نمازی کی آواز سے جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس سے بھی اگر آپ کو اور زیادہ تحقیق چاہیے، تو جن لوگوں نے ناجائز کیا ہے، بالخصوص سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند، شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار حضور تاج الشریعہ، حضور حافظ ملت، حضور مجاہد ملت، حضور بڑے بڑے اکابرین جو اس کو ناجائز فرمائے، وہ اسی لیے کہ بعض اوقات میں تو مطلقاً کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر لاؤڈ اسپیکر پہ کوئی نماز پڑھائے تو مطلقاً کسی کی نماز نہیں ہوتی، نہ امام کی نہ مقتدی کی، بعض اوقات، اور بعض اوقات امام کی تو ہو جاتی، مقتدی کی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات یہ ہے کہ مقتدیوں کے نماز خلل یعنی فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔
پہلا جو صورت بتایا انہوں نے وہ یہ کہ پہلی صورت میں اگر لاؤڈ اسپیکر مائک ایسی صورت میں ہو کہ امام کو تکلف کے ساتھ اس تک آواز پہنچانے کے لیے جانا پڑے، یعنی جو اسٹینڈ والا مائک ہوتا ہے، اگر اسٹینڈ والے مائک کو آپ رکھ دیں گے تو ضرور امام کو آواز پہنچانے کے لیے اس کو دائیں بائیں یا سامنے جھکنا پڑے گا، تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو امام کی بھی نماز نہیں ہوتی، مقتدیوں کی بھی نہیں، تو اس میں پہلی صورت یہ کہ اگر لاؤڈ اسپیکر ایسی صورت میں ایسی پوزیشن میں رکھی ہو کہ امام کو عامل کثیر کی ضرورت پڑ جائے، عامل کثیر یعنی کہ ایسا کوئی کام جس سے نماز نہیں ہوتی، اس کو عامل کثیر کہتے ہیں، تو کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر آواز پہنچانے کے لیے اگر امام کو اس حد تک جانا پڑے تو پھر کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری صورت، لاؤڈ اسپیکر تو ایسی صورت میں نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں مقتدیوں کی بعض اوقات نماز نہیں ہوتی۔ کیسے نہیں ہوتی؟ جبکہ مقتدیوں کو یہاں پر پوری طریقے سے امام کی تمام باتیں اور تمام جو رکوع سجدے کی حالت ہے یہ بعض اوقات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر لاؤڈ اسپیکر سے مان لیجئے ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا تو یہ لاؤڈ اسپیکر ایسی چیز ہے جو کہ اگل بغل کی ساری آوازیں کیچ کر لیتا ہے، اگل بغل کی ساری آوازیں کیچ کر لیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہے گا اس کے ساتھ میں وہ دوسری آوازوں کو بھی کیچ کرے گا، یا پھر اگر امام نے اللہ اکبر ابھی نہیں کہا کسی اور نے بھی اللہ اکبر اگر کہہ دیا جو کہ نمازی نہیں ہے تو لاؤڈ اسپیکر اس کو بھی کیچ کر لے گا، اور ایسی صورت میں اس کو جو شخص امام کی لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے رکوع سجدہ کر رہا ہے اس کو یقین نہیں کہ کس نے اللہ اکبر کہا، وہ اللہ اکبر سنتے ہی یہ آواز سنتے ہی وہ رکوع سجدے میں چلا جائے گا، ایسی صورت میں اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو گویا کہ ہم اپنی نماز کو ایسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے جو خود دوسرے پر ڈیپینڈ ہے، یعنی کرنٹ، لائٹ پر۔ اگر مان لیجیے ابھی لائٹ چلی جائے تو لاؤڈ اسپیکر چلے گا نہیں، تو پھر ہماری نماز کیا اتنی چھوٹی چیز ہے، اتنا کمزور چیز ہے کہ ہماری نماز جو ہے ایک مطلب جس کا کوئی بھروسہ نہیں اس پر ہم پوری نماز کو ڈیپینڈ کر دیں۔ اور خاص کر جن لوگوں نے اس پر جواز کا قول کیا ہے، جائز ہے، ان لوگوں کا یہ رائے ہے، میں بلکہ آپ بھی کسی کو تنقید نہ کریں۔ علماء کرام ہمارے سب سے بڑے ہیں، ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رائے کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں۔ اب میں آپ کو اگر پوچھوں، آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی مسئلہ تو کوئی ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی اجتہاد ہوا اور اجتہادی مسئلے میں اختلاف ہوا۔ اختلاف سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف رحمت ہے، اگر میری امت میں کوئی علم کو لے کر کے مسائل کو لے کر کے اگر اختلاف ہوتا ہے تو یہ رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ تو لہٰذا فروعی مسائل میں جتنے بھی اختلاف ہے اس کو ہم تنقیدی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اب جو علماء کرام جائز قرار دیتے ہیں وہ ایسی صورت میں جہاں پر منزلیں بنی ہو، مسجدوں کی منزلیں بنی ہو، اور 3-4 منزلوں پر جہاں پر لوگ ایسی صورت میں ہے کہ اگر مکبر رہتے بھی ہیں تو مکبر کی آواز یعنی امام کی آواز پہنچے پہلی منزلوں میں، پھر اس نے 2-4 سیکنڈ لیٹ کیا اللہ اکبر بولنے میں، پھر وہاں سے دوسرے منزلے میں تیسرے منزلے تک پہنچنے میں 2-4 سیکنڈ لیٹ، اس طریقے سے اگر 4-5 منزلہ مسجد ہو تو ایسی صورت میں امام کی آواز آخری صف یعنی مکبر کے ذریعے پہنچنے سے کافی دیر لگ جائے گی، اور وہاں پر نماز میں لوگوں کو خلل پیدا ہو جائے گی، یعنی امام جب رکوع سے اٹھ رہے ہوں تو وہ رکوع میں جائیں گے، یا پھر وہ رکوع سے جب اٹھ رہے ہوں تو امام سجدے میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ جو خلل پیدا ہونا یہ اس صورت میں جائز قرار دیے ہیں جن لوگوں نے جائز کیا ہے لاؤڈ اسپیکر پر